السلام علیکم جی سر پہلے تو ایک یہ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پہلے میں اس میں سوال پوچھ لوں کہ مولانا صاحب نے اب سے کچھ منٹ پہلے کہا ہے کہ جی او آئی سی کے سارے وزراء ان کا احترام ہمارے سراخوں پر ہے، تو ہم 23 کو کچھ نہیں کرنے لگے 25 کو جائیں گے. یہ صورتحال قابل قبول ہے گورنمنٹ کے لیے؟ چونکہ آپ لوگ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ بھائی ادھر او آئی سی ہو رہی ہوگی، آپ سبوتاج کر رہے ہیں، یہ وہ. جب او آئی سی کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا تب یہ قافلے اسلام آباد میں آئیں گے. ناؤ گورنمنٹ از اوکے وتھ اٹ؟ نہیں دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوش آئند بات ہے اور بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں اپنی جو اندرونی سیاست ہے اس میں جو پاکستان کا ایک عالمی وقار ہے اس کو ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور آج جو انہوں نے 25 تاریخ کو کر دیا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے 25 بھی کینسل ہو جائے گا. لیکن چلیں آگے تو گئے ہیں، ایک پرسپشن وائز اچھا ہے. 25 کیوں کینسل کرنا ہے؟ 23 تو او آئی سی کی وجہ سے کینسل کروانا تھا نا، ہم نے پوسٹ پون کروانا تھا. 25 کیوں پوسٹ پون کروانا ہے آپ نے وہ یا کینسل 24 کو کروانا؟ بجائے گی، 24 کو بجائے گی نا 25 کو کینسل کرنے کی. اچھا میرے کو سمجھ نہیں آئی بات، بتانا تھا، اس کی وضاحت کرنا. نہیں 24 کو انشاءاللہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، 2 دن کر کے چلتی ہے سیاست. لیکن 29 کو کے آس پاس تو ہو رہا ہے نا، 29 کو ایگزیکٹلی طریقہ اعتماد تو ہو رہی ہے نا اجلاس میں. کہ عدم اعتماد دیکھتے ہیں 24-25 کو دیکھیں گے پھر آگے کیا بنتا ہے. 27 کا آپ کے جلسے کا فیصلہ حتمی ہے یا شاید وہ بھی کینسل یا پوسٹ پون ہو جائے؟ آج تو شجاعت صاحب نے کہا ہے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں اور یہ نہ کرے. دیکھیں بات یہ ہے وسیم، میں تو ویسے ہی سمجھتا ہوں آپ حیران سوچ کو رہے ہیں نہیں ہے شجاعت صاحب کی اس تجویز میں؟ تو شجاعت صاحب کی تجویز، لیکن جلسہ ہو بھی جائے اس میں فرق نہیں پڑتا. دیکھیں بات یہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ویسے ہی یہ تو ان کو ایک کچھ غلط فہمیاں ہو گئی اپوزیشن کو، ورنہ تو دیکھیں نا اگست میں آپ کا یہ آ جانا ہے، یہ آپ کا بجٹ آ جانا ہے جون جولائی میں، اس کے بعد ویسے ہی الیکشن کیمپین شروع ہو جانی ہے. یہ تو انہوں نے جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب چونکہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا ان کو یہ ہے کہ بور ہو رہے ہیں، کیا کریں 88 کے بعد پہلی بار اپوزیشن میں ہے، تو یہ ویسے ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے آگے لگا لیا. یہ مین اسٹریم پارٹیز ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے اپنا. الیکشن ہوں گے، کنٹینیوٹی رہے گی تو یہاں پہ ان کی باری آئے گی. اور جس طریقے سے 5 سال پاکستان کے وزیر اطلاعات کیا یہ درخواست کر رہے ہیں اپوزیشن سے کہ بھائی نظر ثانی کریں رویے پر، چھوڑے طریقہ تھا اعتماد، ویسے ہی اگلے الیکشن میں ٹائم ہی کتنا رہ گیا؟ میں نے تو پہلے بھی بات کہی ہے، اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اپوزیشن کے ساتھ جو انہوں نے جو اس وقت طریقے اعتماد کا انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے، انہوں نے غور ہی نہیں کیا ہے کہ دیکھیں میکسیمم جون جولائی میں آپ کا جب بجٹ آ جانا ہے اس کے بعد اگلا الیکشن کی کیمپین شروع ہو جانی ہے. تو اتنا سال سوا سال میں سال پہلے یا 6-8 مہینے پہلے الیکشن میں یا اس میں کیا ہو جائے گا. اور یہ جو نو کانفیڈنس بھی آئی ہے یہ بیسیکلی ان دونوں جماعتوں کی تو نہیں نا اپنا مرضی سے. فضل الرحمان صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے خود ہی فیصلہ کر لیا. یہ لوگ جو پارلیمنٹ لیکن آپ میں کے لیے تو ہیں بڑا اچھا ہو گیا نا، آپ کو پتا ہے کہ نمبر ان کے پاس ہے نہیں، عدم اعتمادی اوور کانفیڈنس میں لے آئے، یہ منہ کی کھائیں گے، آپ سیاسی دور میں مزید مضبوط ہو جائیں گے. بڑا اچھا ہو گیا نا آپ لوگ کے لیے. وہ بات صحیح ہے اس وجہ، لیکن پاکستان میں نا اتنی ڈویژن اچھی نہیں ہے، اتنی ڈویژن. یہ لوگ جو احسن اقبال صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، باقی لوگ جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کی سوچ یہ نہیں ہے جو فضل الرحمان کی یا وہ لوگ جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان کی ہے. یہ لوگ فواد بھائی یہ بڑا معصومانہ بیان نہیں، احسن صاحب آپ کو سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں، چونکہ وہ اسکائپ میں تو ان کا ریئیکشن دیکھنا تھا. ڈویژن تحریک اعتماد سے ہوئی ہے. جب آپ چور اچکے لاٹو ڈکیت یہ سب کہتے ہیں تب ڈویژن نہیں ہوتی، اب ہو رہی عدم اعتماد سے. نہیں چور چکے ڈکیرے نہیں، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے نا 88 میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو یہاں پہ وہ اپنا نہیں پیدا ہو گیا تھا، نو مولود تھا، کچھ تھوڑی سی تعریف پڑی ہے. آپ ویسے وہ جو ہے نا آپ کو نہیں پتا ہے پاکستان کی جو یہ باتیں ہیں نا یہ بڑی تلخیاں رہی ہیں، سیاست میں بڑی تلخیاں رہی ہیں اور یہ آگے جی بالکل رہی ہیں. اس کے بعد اس کو ریکنسائل بھی کیا تھوڑی حد تک، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا، پھر حالیہ تاریخ میں دوبارہ ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر کو آپ لوگ اوپر لے کے گئے. مطلب میں ہسٹری میں جانا نہیں چاہ رہا، میں اس میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں میں. لیکن نہیں کوئی اوپر نہیں لے کے گئے. لیکن 27 کا آپ کے جلسے کا فیصلہ حتمی ہے یا سوچیں گے اس پہ؟ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جسٹ فیشنیبل ہے یہ کہنا کہ بڑا یہ ہو گیا وہ گیا. جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں، بڑی اس سے زیادہ تلخ تقریریں ہوتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا. بڑے ایشوز کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اور ایک بار نہیں 10 دفعہ ہم بات کر چکے ہیں. آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے، اس کے اوپر بات کریں کہ آئندہ الیکٹورل ریفارمز وہ کریں گے جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے.
وہ الیکٹورل ریفارمز لے کے آئے, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرے. اگر دیکھیں نا, لڑنا ہے عمران خان کو, جو جانتا ہے اس کو پتا ہے بلیک میل تو وہ اس نے ہونا نہیں ہے, نہ کوئی باتیں سن کے انہوں نے جو ہے وہ کر دیا, انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا جو ہے وہ سٹائل ہے, جو بات ہے. فواد اگر آپ صاحب نے بڑے ریفارمز احسن کے صاحب بھی اوپر سن رہے بات مجھے, کرنی ہے, اگر آپ نے میں بڑے نے ابھی فواد ریفارمز صاحب کے احسن اوپر صاحب سے بھی بات میں نے کریں, پوچھا. ایک سیکنڈ بات تو پوری سنیں. ٹھیک ہے, آپ کا پیغام آ گیا کہ آپ جی بڑے ریفارمز کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, آپ آئیے اسمبلی. اصل میں پرابلم یہ ہے نا, اس وقت ایک چون چون کا مربع ہے, کسی کو سمجھ نہیں ہے کسی نے کیا کرنا ہے. وہ اتنا بڑا وہاں پہ ایک ڈیسیجن میکنگ کا کوئی سینٹر نہیں ہے, 8 10 15 سینٹر ہیں. کوئی ہر جگہ, کوئی بندہ لندن پہنچ جاتا ہے پوچھنے, کوئی بندہ لاہور پہنچ جاتا ہے, کوئی جاتی عمرہ, کوئی ماڈل ٹاؤن, کوئی وہاں سمجھ ہی نہیں کس سے بات کرنی ہے, کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے بھی تو بڑے پرابلم ہیں. سر یہ بتا دیں, ابھی احسن صاحب بھی سن رہے ہیں, میں نے آپ کے آنے سے پہلے 3-4 منٹ تک ان سے اس بات پہ آرگیو کرتا رہا کہ بھئی آپ کو یقین ہے آپ کے نمبر پورے ہیں, تو آپ میدان میں کیوں آ رہے ہیں, ایوان میں جائیں, نمبر شو کریں, گورنمنٹ کو گھر بھیجیں, چیپٹر کلوز. انہوں نے بار بار آپ کے بیان کا حوالہ دیا کہ بھائی جب سٹنگ منسٹر کہہ رہا ہے, انفارمیشن منسٹر کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ بندہ ہوگا, پھر کوئی مائی کا لال ہے جو آ کے ووٹ دے کے جائے اور واپس بھی جائے. انہوں نے اس بیان کو جواز بنایا. اس بیان کی تشریح فرما دیں گے فواد صاحب, واٹ ڈو یو مین بائی دس, جب آپ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ بندہ ہوگا, ہم دیکھتے ہیں کون مائی کا لال آتا ہے پھر واپس بھی جاتا ہے ووٹ دے کے. اگر آپ نے وہاں پہ ڈویژن ہوگی, دیکھیں نا, میں تو یہ سمجھتا ہوں, میری اگر آپ ذاتی رائے سمجھیں تو میں تو بڑا واضح ہوں کہ میری رائے میں ڈویژن تک بات نہیں جانی چاہیے. اور اگر ووٹ کاؤنٹنگ ہوگی, ملک میں تلخیاں پیدا ہوں گی, تلخیاں پیدا ہوں گی تو پھر ظاہر ہے, پھر تو سچویشن ہر ایک کی کنٹرول میں تو نہیں ہوتی, نہ کوئی اتنا مدعا جو نہیں ہوتا ہے دیکھیں کنٹرول سر, میں وہ تو ہوتا ہے. ووٹ کاؤنٹنگ جب ہوگی تو پتہ چلے گا نا. آپ تو سمل سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ کون مائی کا لال جا کے ووٹ دے کر آتا ہے, عمران خان کے خلاف ہم دیکھتے ہیں, وہ تو اس میں کا کیا اپنے مطلب ہے لوگوں کو وہ تو میں اپنے لوگوں کا کہہ رہا ہوں نا, کہ اگر پی ٹی آئی فیصلہ کہ کرتی ہے کہ ہم پی ٹی ایبسٹین آئی کا کریں کوئی, گے. تو سر پی ٹی آئی کا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اگر کوئی پی ٹی آئی کا ایم این ہے جو کہ جاتا ہے ایوان کی طرف اس دن, تو وہ مجمع کیا کرے گا, وہ نہیں, وہ جائے گا مجمع میں سے گزر کے جائے گا, ووٹ دے گا, مجمع میں سے واپس آئے گا. ووٹ تو دے ہی نہیں سکتا, خیر آرٹیکل 63 بڑا واضح ہے, لیکن چلو دیکھ لیتے ہیں, چلا جائے دیکھ لیتے. تو وہ مجمع اس کو کچھ کرے گا نہیں بس, لیکن مجمع کے درمیان سے اس کو گزر کے جانا ہوگا اور واپس آنا ہوگا. ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے, آپ بھی تو جاتے ہیں مجمعوں میں, یہ کون سا میں مان, تو جاتے ہیں. لیکن اگر مجھے 2 منٹ دیں تو میں اچھا, اب اس کے جواب میں ایسا اقبال صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اب چونکہ ہمیں یہ تھریٹ ہے تو ایسا کریں گے, ہم بھی اپنے بندے لے کر آئیں گے تاکہ وہ میک شور کریں گے کہ ہمارے لوگ بھی جانا بحفاظت مجمع سے ہو گئے ایوان میں چلے جائیں. تب کیا کہے گا احسن اقبال صاحب کو, سن بھی رہے ہوں. دیکھیں جی, بندے اگر لانے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, بندے لے آئے وہ بھی, اور انشور کرے گی گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اپنا جائیں اور اس کے مطابق, آئین کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں. لیکن یہ تو آج جاوید لطیف صاحب نے تو کہا ہے کہ ہاں آپ کے چینل پہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, روک جی, سکتے انہوں نے ہیں تو کاشف روک. ابراہیم کا ہارس ریڈنگ ہو رہی ہے, وہ تو صحیح. ہاں, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں لیکن نا. اگر اب آپ آپ کا دیکھیے ڈی نا, چوک پہ جلسہ سوال کرنے یہ کا ہے حق ہے کہ تو ان کا لوگ بھی اشارہ دستور پہ جلسہ کرنے کا حق ہے نا, ہم ان کو روکیں گے تو نہیں. نہیں, جلسہ تو یہ بھی کریں, ہم تو فیسیلیٹیٹ کریں گے جلسے کو. احسن اقبال اور صاحب یہ آ رہے دھرنا ہیں بھی دیں گے, جگہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے, تو آپ ان کو بھی نہیں روکیں گے نا. دیکھیں جی, یہ جو بھی جمہوری حق میں امن کے ساتھ کریں گے, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم نے پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی والوں کے تو چونکہ لوگ بڑے کم تھے تو پانی بھی ہم نہیں پہنچوایا تھا, ان کے بیچاروں کو تو تھا ہی کوئی نہیں پوچھنے والا. تو پھر یہ نونلی ہم تو پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پنجاب میں یہ پیپلز پارٹی وغیرہ ایریلیونٹ ہے, مقابلہ پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا ہے. اور میری تو جو رائے ہے, بڑی میری سوچی سمجھی رائے ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک ڈویزو پالیٹکس میں جائیں اور اس طرح سے کریں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بھرپور بات کر لیں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے وہ ان سے بھی تعدیل اور پوچھ لیتا ہوں رہنما ہو احسن صاحب سکتا ہے سے, وہ آ جائیں, اور لیکن اس کو آپ کا لے کے ارادہ ہم کیا آگے ہے؟ کام چونکہ کریں. قریشی صاحب کہہ رہے ہیں ہم دھرنا نہیں دے رہے, عدم اعتماد سے ایک دن پہلے جلسہ ہوگا اور ختم ہو جائے گا. کل میں نے قریشی صاحب سے پوچھا آپ کے بیان کا حوالہ تھا, تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کس وزیر نے بیان دیا ہے کہ 10 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور آئے اور جائیں. انہوں نے کہا تو آئینی طریقے سے راستہ روکیں گے, کچھ دھرنا دے رہے ہیں آپ لوگ, یعنی جب تحریک عدم اعتماد اندر ہو رہی ہوگی تب باہر پی ٹی آئی کا دھرنا لگا ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بتا دیں, کیونکہ آپ کا بیان الگ آیا ہے, قریشی صاحب کا بالکل الگ ہے. نہیں, کوئی الگ نہیں ہے. قریشی صاحب کا بھی بیان یہی ہے کہ جلسہ ہوگا, میرا بیان بھی جلسہ ہوگا, اور جو جلسہ ہوگا تو اس کے اور بعد جلسہ کس دن ہوگا, تحریک عدم اعتماد والے ہی دن ہوگا یا اس سے ایک دن پہلے ہوگا؟ وہ طریقے عدم اعتماد وہ دیکھتے ہیں نا, اب سچویشن آگے کیسے بڑھتی ہے. ہماری تو کوشش 25 تک ویٹ کریں, اگر 25 تک کوئی بات نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ کیسے آگے جاتی ہے. یہ جو 25-26 تو ذرا تک جو آپ میں ہے, 2 منٹ دیجیے نا, میں احسن اقبال صاحب سے پوچھ لوں, جو بار بار جو آپ نے کہا ہے, احسن اقبال صاحب انفارمیشن منسٹر ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی تو الیکٹورل ریفارم سے بات کرو. ویسے ہی تو کیا وہ اتنے شائستہ انداز میں ایک تجویز دے رہے ہیں انفارمیشن منسٹر.
وہ چلے گئے فون رکھے، آپ بتا دیں، میں نے ان سے پرویز الہی کا سوال پوچھنا تھا لیکن چلے گئے. خیر آپ بتائیے ویسے احسان اقبال صاحب. وسیم، یہ حکومت کا المیہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے اب بھی آپ اگر عمران نیازی صاحب کی تقریر سنیں تو یہ نہیں لگے گا آپ کو کہ ایک ایسا شخص تقریر کر رہا ہے جس کی 4 سالوں سے پاکستان میں مضبوط ترین حکومت ہے، وفاق میں بھی ہے اور 3 صوبوں میں بھی ہے. وہ آج بھی آپ کو کوئی ڈی چوک کے اوپر جیسے کوئی این جی او کا سربراہ ہو یا کوئی لیڈر آف اپوزیشن تقریر کر رہا ہو اس قسم کی تقریر کرتے نظر آتے ہیں کہ جو خیالی پلاؤ آج بھی بیچ رہے ہیں اور کسی قسم کی حکومتی کارکردگی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. اب تو انہوں نے اس حد تک لطیفہ کر دیا ہے کہ میں اقتدار میں آٹے دال ٹماٹر پیاز کا بھاؤ معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. بھئی آپ پھر کوئی مریخ کے اوپر راکٹ بھیجنے کے لیے آئے تھے؟ ایک حکومت کا کام ہے کہ وہ عوام کی جو بنیادی زندگی کی ضرورتیں ہیں ان کو افورڈیبل رکھے، ان کو بہتر سہولیات دے. اگر آٹے پیاز اور ٹماٹر کے لیے کوئی اور وزیر اعظم چاہیے اور آپ شاید کوئی مریخ کے اوپر راکٹ مشن ایکسپیڈیشن بھیجنے کے لیے کوئی اعلیٰ کام کرنے کے لیے ہیں، پھر تو یہ قوم کو سوچنا پڑے گا کس قسم کا حکومت ہمارے اوپر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پچھلے اچھا 4 ٹھیک، سال ایسا